بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم أعمالهم محترم بزرگوں اور دوستوں، اور دینی بھائیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں شرک کے عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ شرک و بدعت پر بات کی جائے گی۔ اس جمعہ صرف شرک کو عنوان بنایا گیا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایمان والے کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو تمام بیماریوں سے پاک کر لے، اور دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری شرک کی بیماری ہے۔ شرک اتنا بڑا مرض ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ مشرک ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک کافر ہوتا ہے، چاہے وہ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، لیکن شرک کی وجہ سے ان کے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ ظاہر میں وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، ظاہر میں وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، ہم لوگ ان کو مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن شرک کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی فہرست سے نکل کر کافر کی فہرست میں چلا جاتا ہے۔ اور ایسے آدمی کے کتنا بڑا بھی نیکی رہنے دے، کچھ قبول نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا آپ کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین مکہ تھے وہ کافر نہیں تھے، وہ مشرک تھے۔ اس لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں مشرکین مکہ، کہیں پہ آپ نہیں دیکھیں گے کافرین مکہ۔ ہاں کافر تھے دوسرے طرف کے لوگ، لیکن جو بیت اللہ کے ارد گرد رہتے تھے
وہ مشرک تھے۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے ابو جہل کہاں جائے گا، ابو لہب کہاں جائے گا؟ جن لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف دی ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ سارے مشرک ہیں۔ اور آج کے دور میں تو سمجھتا ہوں کہ چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی کافر نہیں ہے، سب مشرک ہے۔ آج کے دور میں چند لوگوں کے علاوہ کوئی کافر نہیں ہے، سب مشرک ہیں، یا تو ایمان والے ہیں یا تو مشرک ہیں۔ مشرک کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے، جو اللہ کو مانتا ہو اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی مانتا ہو، دوسرے چیزوں کو بھی مانتا ہو۔ آج ایک کافر کو آپ پکڑ لیجئے، وہ بھی کہتا ایشور گاڈ ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ سارے رام لکشمن سیتا ہنومان ان کو بھی وہ مان رہے ہیں۔ کرسچن بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی مانتے ہیں۔ یہودی بنی اسرائیل اللہ کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ حضرت عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا یا اللہ مانتے ہیں۔ تو اس انداز میں آپ سمجھیے کہ اس وقت گنے چنے لوگ کافر ہو سکتے ہیں، ورنہ سارے مشرک ہیں۔ جنہوں نے بھی اللہ کو مانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تو یہ بندہ مشرک ہے۔ کس چیز میں شریک کیا؟ کس چیز میں شریک کیا؟ بعض دفعہ دیکھیے مسلمان اتنے دور نہیں گیا ہے کہ وہ دیول بیٹھا لے، لیکن شرک خفی میں اکثر مسلمان مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ آخر میں شرک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے مثال دوں تو آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا الطیرۃ شرک۔ دیکھیے بدفعلی لینا شرک ہے۔ بلی گزر گئی تو ایسا ہوگا، کوا بولا تو ایسا ہوگا، اور یہ کتا کالا گزر گیا تو ایسا ہوگا، ناریل نہیں پھوڑے تو ویسا ہوتا، سوئی نہیں رکھے تو ایسا ہوتا، بچے کے گال پہ کالے ٹیکے نہیں لگاتے تو ایسا ہو۔ یہ ساری تفصیل اطیروں کی ہے۔ کسی بھی کام کو دیکھ کر اس کا الٹا رزلٹ لے لینا اس کو کہتے ہیں طیرہ، بدفعلی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس پر فتوے مل رہے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اب اس مثال کے پیش نظر اب ہم اپنے اعمال کو ڈھالیں۔ ہماری خواتین کہاں گئی ہے؟ ہمارے بچے کہاں جا چکے ہیں؟ ہمارے گھر کا ماحول کہاں جا چکا ہے؟ اس سے کہیں زیادہ دور ہے۔ شرک کا یہی مفہوم نہیں ہوتا ہے کہ آدمی جا کر دیول بیٹھا لے اور اللہ کے ساتھ اس کو بھی پوجنے لگے۔ ہاں، یہ شرک بہت ہی بڑا شرک ہے۔ ایک چھوٹا شرک بھی ہے جس کی مثال پیارے نبی نے دیا ہے اس میں کہ الطیرۃ شرک۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں اس لفظ کو پیارے نبی نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، مسلمان کس طریقے کے شرک میں مبتلا ہے، مسلمان کس طرح کے شرک میں مبتلا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، من صلی ان یرا فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔
جس نے حج کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ حج کے موسموں میں آپ پیپر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، میاں حاجی صاحب کے فوٹو بھی آتے ہیں، حاجی تو حاجی صاحب کا بیگم بھی رہتے ہیں بازو میں، کہ محلے والے دیکھے کم پڑا، اے دنیا لو سب میری بیوی کو دیکھ لو، یہی تو مطلب ہوا نا۔ نہیں تو اپنی بیوی کا فوٹو پیپر میں ڈالنے کا کیا ضرورت ہے؟ حج کرنے جا رہے ہیں، بیت اللہ کے سامنے فوٹو کھینچ رہے ہیں اور اس کو لا کے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں۔ فیس بک ایسی کھلی کتاب ہے، ایسی گندی کتاب ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، ڈال دیے واٹس ایپ پہ۔ سمجھیے اس بات کو، حج کو حج کی طرح کیا جاتا تو اس طریقے سے اس کو نمایاں نہیں کیا جاتا، نمائش نہیں کیا جاتا۔ پیپروں میں بھرے پڑے رہتے ہیں، مراٹھی میں تو کم، اردو آپ پیپر کھولیں گے نا 10-15 حاجی صاحب حجن صاحبہ کا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ من صلی ان یرا فقد اشرک ومن صام ان یرا فقد اشرک۔ جس نے دکھلاوے کی نیت سے کوئی کام کر لیا ہے، مسجد میں مالی تعاون بھی کر دیا ہے دکھلاوے کی نیت سے، فقد اشرک۔ اس حدیث کے پیش نظر آپ اس بات کو سمجھیے کہ شرک، اس شرک کے اندر آج ہمارے گھر کتنے پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک اور مثال، تعویذ کا لٹکانا شرک ہے۔ اس حدیث پاک کو 2-4 حدیثیں ملی ہوئی ہیں۔ جس بندے نے تعویذ کو، جھاڑ پھونک کو سبب حقیقی سمجھ لیا، وہ آدمی شرک کر گیا۔ اللہ ہی شفا دے گا، تعویذ میں کچھ دم نہیں، جھاڑ پھونک سے کچھ نہیں ہوتا، پیر مرید سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات ہی کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تعویذ جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس تعویذ کے اندر کوئی شرکیہ کام نہ ہو، کفریہ کام نہ ہو، بدعت کا کام نہ ہو، تو پھر یہ محفوظ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ بعض وقت تھوڑا سن کو وبال مچاتے ہیں ہم۔ 2 طرح کی حدیث ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، جو بندہ جاتا ہے کاہن کے پاس اس کے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، جو بندہ لٹکا لیتا ہے تعویذ اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ احادیث ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، پیر مرید ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ایک بندہ اس سوچ سے الگ ہو کر کے محض دوا کے طور پر، محض دعا کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے۔ ہاں، اس شرط کے ساتھ، پیارے نبی کے پاس ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں ایک منتر جانتا ہوں، اس منتر کو پڑھ کر میں بچھوؤں کے اور زہریلے جانوروں کے زہر کو جھاڑتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا وہ منتر لاؤ، پیش کرو، کیا پڑھتے ہو تم؟ انہوں نے پڑھا، فرمایا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں، جاؤ کرو۔ اللہ کے نبی اس وقت فرمایا، جب تک اس کے اندر شرک کا معنی نہ ہو جائے، کفر کا معنی نہ ہو جائے، اس سے جھاڑ پھونک کرنا جائز ہوگا۔ جب شرکیہ کام کیا جانے لگے، کفریہ کام کیا جانے لگے، کوئی پیر اپنے اوپر اعتماد بیٹھانے لگے، اللہ کی ذات عالی سے دھیان کو تروا دے، تعویذ پر دھیان کو بیٹھا دے، تو اب یہ عمل شرک ہو جائے گا۔ ان 3 مثالوں کے اندر اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، معاشرے کا حال لیں۔ آپ کسی عورت کو پوچھ لیجئے، یا کالا ٹیکا کیوں لگائے بچے کو، ماشاءاللہ دھپ سے بول دے گی آپ کو، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ایک مشرک عورت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ ڈر جائیں گے
پھر ایسی صورت میں تو نکاح بھی نہیں رہے گا، نکاح بھی نہیں رہے گا۔ ان حالات میں میرے دوستو شرک کو سمجھیے۔ یہ تینوں مثالیں میں نے اپنے طرف سے نہیں دی ہیں، یہ مثالیں میں نے حدیث کو پڑھ کے دیا ہے۔ یہ پیارے نبی کا فتویٰ ہے کہ یہ اعمال سب شرک ہیں، یہ اعمال سب کفر ہیں۔ ہم نے آج تک یہ سمجھا تھا وہ مندر میں گھنٹی بجا دینا ہی شرک ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی، شرک خفی۔ پھر شرک جلی کی دو قسمیں ہیں، شرک فی ذات، شرک فی صفات۔ ہر ایک کو بیان کرنے کا یہاں نہ تو وقت ہے نہ آپ سمجھنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بس اتنی سی بات یاد رکھ لیجئے، شرک کا ادنا بھی معافی نہیں ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا، اللہ تعالی ادنا برابر بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ چاہے تم زمین و آسمان کو بھر دو گے، گناہ کرتے کرتے تم تھک جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، ایک مرتبہ بھی تم مجھ سے معافی مانگو گے، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو نہیں معاف کروں گا۔ میں نے کسی موقع پر کہا تھا اللہ تعالیٰ نے معراج میں نبی کو بلایا اور 3 تحفے دیے۔ ان میں سے ایک تحفہ یہ تھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا۔ پیارے نبی سن لیجئے، اپنے امت کو جا کے کہہ دیجئے گا، اپنی امت کو جا کے کہہ دیجئے گا میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ کرتے کرتے گناہ تھک جائیں گے، ایک مرتبہ مجھ سے سوری کرے گا، معافی مانگے گا، میں معاف کر دوں گا۔ مَا دُونَ ذَلِكَ، جو شرک سے نیچے کے سارے گناہ ہیں سب معاف کر دوں گا۔ نماز نہیں پڑھا تھا معاف کر دوں گا، روزہ نہیں رکھا تھا معاف کر دوں گا، نماز پڑھا تھا لیکن دوسرے کے لیے تو نہیں معاف کروں گا۔ سنا گئی بات؟ نماز نہیں پڑھا تھا اور آخری عمر میں ڈر کر مجھ سے سوری کر لیا، معاف کر دوں گا۔ نماز پڑھا تھا دوسرے کے لیے، معاف نہیں کروں گا، نہیں کروں گا معاف۔ انہوں نے میری شرکت کو کی ہے، پھر اس میں اور ابو جہل میں کیا فرق رہے گا؟ وہ بھی جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور پھنستے تھے تو کہتے تھے اللہ اب وہ چھوڑ دیجیے۔ اب بارش تو حبول دیتا ہے، بچہ تو لاد دیتا ہے، بچہ تو فلاں پیر کے مزار پہ ملتا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے کہ کسی کے پیر سے ہونے کا عجیب تماشا ہے میرے دوستو، عجیب تماشا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی آپ کو 3 گھنٹہ پہلے میں نے اس کی کتاب میں ایک عبارت پڑھی ہے۔ کیا ہے یہ طبقہ؟ کسی کو نہیں مانتا ہے، شیطان کو مانتا ہے، صرف نعرہ لگاتا ہے شیخ عبد القادر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے تو چھوڑے گا کیا؟ چھوڑ چکا ہے، چھوڑ چکا ہے تم۔ شیخ عبد القادر کتنے مزار پہ جا کو چادر چڑھا ذرا بتاؤ؟ حضرت کی کتاب ہے اللہ اکبر بنیت الطالبین، آپ اس کو مطالعہ کریں گے تو شرک کے خلاف آج کے دور میں تلوار کے مانند ہے وہ کتاب۔ ایسی آپ نے باتیں اس میں کی ہے شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف۔ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو ادنا طریقے سے بھی ساتھ کر لینا شرک ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ میں نے کبھی سنایا تھا، ایک بچے کو میں نے پوچھا بھائی تیرا نام خواجہ کیوں ہے؟ تو عجیب داستان سنا دیا۔ میری ماں فلاں مزار پہ گئی تھی، بابا صاحب ایک لڑکا دے دو، لڑکا ہوا کرتے، تو اسی کے نام پر ان کا خواجہ رکھا۔ کہاں گیا ان کا ایمان؟ کہاں گیا ان کا ایمان؟ کہ فلاں مزار کی بولنے کی وجہ سے میں پیدا ہوا تھا، میری ماں نے اسی مزار والے کے نام پر میرا نام خواجہ رکھا۔ یہ حال ہے۔
ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بچے کو غسل دیتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، تیل لگاتی ہیں، بہترین طریقے سے ان کو سنوارتی ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، کبھی حضرت عائشہ بچے کو دیکھتی ہیں اور کبھی پیارے نبی کو دیکھتے ہیں، گویا دل کی حسرت سے وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی میرے گود